بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ بالقاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین۔ برادران گرامی، ہماری آج کی گفتگو سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق ہے، کیونکہ بہت سی ایسی خصوصیات اور خصائل خالق کائنات نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں جو انہی کا خاصہ ہیں، اور ان کے علاوہ وہ خصوصیات کسی دوسرے انسان میں نہیں پائی جاتی ہیں، یا اس درجہ تک نہیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ کرم ہے اور شجاعت ہے اور عبادت ہے، اسی طرح سے علم ہے، اسی طرح سے قضاوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اعلمکم علی بن ابی طالب، کہ تم میں سب سے زیادہ عالم علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور اسی طرح سے فرمایا کہ اقضاکم علی ابن ابی طالب، تم میں سے سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے قاضی وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اور جیسا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، عین اسی طرح سے بعد میں بہت سے ایسے فیصلے مختلف خلفاء کے دور میں جو لوگ کروانے کے لیے آتے رہے، تو سب سے بہتر فیصلہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا۔ اور یہ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ، دسیوں مرتبہ ایسا ہوا کہ بہترین فیصلہ جو قرآن مجید کے مطابق اور خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تھا، وہ فیصلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیے ہیں۔ اور آج ایک فیصلہ سرکار امیر المومنین کا آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے جو بڑا ہی دلچسپ ہے۔ روایت میں ہے کہ دو اشخاص کہیں سفر کر رہے تھے، اور ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ تو جب انہیں بھوک لگی تو کسی سایہ دار درخت وغیرہ کے نیچے وہ بیٹھے اور روٹیاں انہوں نے کھولیں، کھانے کا ارادہ کیا، تو اتنے میں ایک مسافر آ گیا، تیسرا، اور اس نے کہا کہ میں بھی بھوکا ہوں، اگر آپ مہربانی کریں تو اپنے کھانے میں مجھے شامل کر لیں۔ تو اس تیسرے شخص کو بھی انہوں نے کھانے میں شامل کیا، تو یہ کل روٹیاں تو ہو گئیں 8، یعنی 5 روٹیاں ایک آدمی کی اور 3 روٹیاں دوسرے آدمی کی، جو ملا کے 8 ہو گئیں، اور 3 لوگوں نے مل کے ان 8 روٹیوں کو کھایا۔ تو جب وہ کھانا کھا چکے تو جو مسافر شامل ہوا تھا بعد میں آ کر، اس نے جاتے وقت 8 درہم ان کو دیے اور کہا کہ آپ نے مجھے کھانا کھلایا ہے، میں یہ 8 درہم آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ وہ مسافر تو چلا گیا، لیکن ان کا آپس میں جھگڑا ہونے لگا ان 8 درہموں کی تقسیم پر۔ ایک کہتا تھا کہ تم 2 درہم لے لو اور باقی 6 درہم میں رکھ لیتا ہوں، اور جس کی 3 روٹیاں تھیں وہ کہتا تھا کہ نہیں، میری 3 روٹیاں تھیں، 3 درہم مجھے ملنے چاہیے، تیری 5 روٹیاں تھیں، 5 درہم تم لے لو۔ تو اس بات پہ ان کا باہم بحث و مباحثہ ہوا، اور جھگڑتے ہوئے پھر پہنچے سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آپ سے انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارا فیصلہ کریں، اور پورا واقعہ بیان کیا۔ ایک نے کہا کہ جی میری 5 روٹیاں ہیں، دوسرے نے کہا کہ میری 3 روٹیاں تھیں، اور 8 درہم اس نے دیے ہیں۔ تو 3 روٹیوں والے نے کہا کہ یہ مجھے 2 درہم دے رہا ہے، جبکہ مجھے 3 درہم ملنے چاہیے کیونکہ میری 3 روٹیاں تھیں، اس کے 5 درہم اسے ملنے چاہیے چونکہ اس کی 5 روٹیاں تھیں۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تم 2 درہم تمہیں دے رہا ہے وہ تم لے لو، وگرنہ تم ان 2 درہم سے محروم ہو سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں سرکار جی، کیسے ہو سکتا ہے، میری 3 روٹیاں تھیں، اس کی 5 روٹیاں تھیں،
اسے 5 ملنے چاہیے اور مجھے 3 ملنے چاہیے۔ تو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حساب کی بات کی جائے تو پھر تیرے حصے میں صرف 1 درہم آتا ہے اور 7 درہم 5 روٹیوں والے کے حصے میں آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ سرکار جی کس طرح آپ حساب فرما رہے ہیں اور کس قسم کا آپ فیصلہ کر رہے ہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے آپ سمجھائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کھانے والے 3 تھے اور روٹیاں کل 8 تھیں، اس میں 3 تیری تھیں، 5 اس کی تھیں۔ تو ان 8 روٹیوں کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، چونکہ تم کھانے والے 3 تھے تو یہ 24 ٹکڑے روٹیوں کے بنتے ہیں۔ ان 24 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے تم نے کھائے، 8 ٹکڑے جو ہیں اس مسافر نے کھائے، اور 8 ٹکڑے اس 5 روٹیوں والے نے کھائے۔ تو تم نے چونکہ خود 8 ٹکڑے کھائے اور تمہاری روٹیوں کے ٹکڑے بنتے تھے 9، 3 روٹیاں تھیں تو 3 حصے کریں تو 9 حصے بنتے ہیں۔ تو اس نے 8 درہم دیے، تو اس لیے 8 حصے تم نے کھائے اور کل 9 حصے بنتے تھے، تو 1 حصہ تمہاری روٹیوں کا اس مسافر نے کھایا، اس لیے تیرے حصے میں 1 درہم آتا ہے۔ اور یہ جو 5 روٹیوں والا ہے، اس کی روٹیوں کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو وہ بنتے ہیں 15 حصے۔ تو 8 حصے اس نے کھائے اور 7 حصے اس کی روٹیوں میں سے اس مسافر نے کھائے، تو اس لیے اس کے حصے میں آتے ہیں 7 درہم اور تیرے حصے میں آتا ہے 1 درہم۔ تو بات اس طرح سے ان کی سمجھ میں آ گئی، اور وہ جو 2 درہم اسے مل رہے تھے وہ 2 درہم سے محروم ہو کے صرف 1 درہم کا حقدار بنا۔ اور یہ حیرت انگیز فیصلہ سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اور امیر المومنین کی جگہ پہ شاید کوئی اور ہوتا تو اس طرح سے فیصلہ نہ کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔